مسجد میں جیسے ہی اعلان سنائی دیا کہ حاجی منصور صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، یہ سن کر میں جیسے سکتے کے عالم میں آ گیا تھا۔ حاجی صاحب تو بالکل ٹھیک تھے، وہ تو ظہر کے وقت بھی مجھے مسجد میں ملے تھے، تو پھر اب اچانک ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ میں بے حد حیران ہوتا ہوا حاجی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس وقت میں روزہ کھولنے کے لیے گھر پر آیا ہوا تھا جب مجھے حاجی صاحب کے انتقال کی اطلاع ملی۔ روزہ کھولتے ہی میں نے مسجد میں نماز ادا کی اور حاجی منصور صاحب کی رہائش گاہ پر چلا آیا۔ وہاں پر کافی ہجوم جمع ہو چکا تھا، بہت سارے لوگ حاجی صاحب کے آخری دیدار کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے اچانک انتقال نے پورے علاقے کو جیسے سوگوار کر دیا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر غمزدہ تھا۔ میں بھی وہاں پر پہنچا تو پتا چلا کہ حاجی صاحب کو اچانک دل کا دورہ پڑا تھا، جس کے باعث وہ انتقال کر گئے۔ ان کا بیٹا انہیں ہسپتال بھی لے کر گیا، لیکن راستے میں ہی انہوں نے دم توڑ دیا تھا اور ہسپتال پہنچنے پر ان کی موت کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہاں پر موجود ہر شخص حاجی صاحب کی تعریف کر رہا تھا۔ حاجی صاحب بہت اچھے انسان تھے اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ ہر سال رمضان میں اتنی زکوٰۃ دیتے، غریبوں میں اتنا راشن بانٹ دیتے کہ ہر کوئی حاجی صاحب کو دعائیں دیتا نہیں تھکتا تھا۔ وہ دل کے بہت سخی انسان تھے اور ایک ہاتھ سے دیتے تھے تو دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ حاجی صاحب ہر سال عمرے پر جاتے تھے اور وہاں سے سارے اہل علاقہ کے لیے تبرک ضرور لے کر آتے تھے اور مسجد میں آ کر وہ سب کو تبرک بانٹتے تھے۔ حاجی منصور صاحب بے حد ملن ساز اور خوش اخلاق انسان تھے۔ مسجد میں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو میں ضرور ان سے فیض یاب ہوتا اور کافی دیر تک ان کے ساتھ گفت و شنید کرتا رہتا۔ حاجی صاحب بہت معاملہ فہم انسان تھے اور اکثر معاملات میں جب میں ان سے مشورہ کرتا تو ان کے مشورے مجھے ایک نئی راہ دکھا دیتے تھے اور میں اپنے مسائل کو ان کے مشوروں کی روشنی میں حل کرتا۔ حاجی صاحب لمبی سفید داڑھی کے ساتھ بے حد خوبصورت لگتے تھے۔ ان کا ایک خاص انداز تھا، ان کے بچے بھی انہی کی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ حاجی صاحب کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ سب بچوں کو بیاہ چکے تھے اور آج کل بس وہ اپنے کاروبار پر ہی دھیان دے رہے تھے۔ حاجی صاحب کا ایک بہت بڑا سپر سٹور تھا اور وہاں پر ضروریات زندگی کی ہر چیز میسر تھی۔ ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان سے انہوں نے ایک سپر مارکیٹ کا سفر سالوں میں طے کیا تھا اور اب ان کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن حاجی صاحب کی اچانک موت نے جیسے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ حاجی صاحب کو تو ذرا سی بھی کوئی تکلیف نہیں تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بیمار ہیں یا انہیں کوئی مسئلہ ہے۔ آج تک کبھی ان کے منہ سے ایسا کچھ نہیں سنا تھا، لیکن ان کی اچانک موت نے جیسے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اہل علاقہ ان کی موت کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ وہاں پر لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ حاجی صاحب کے جنازے کا اعلان عشاء کے بعد کیا گیا تھا اور میں وہیں پر رک گیا تھا کیونکہ حاجی صاحب میرے قریبی عزیز تھے اور میرا ان کے ساتھ کافی اچھا دوستانہ تعلق تھا۔ عشاء کے بعد حاجی صاحب کو دفنانے کے لیے جنازہ گاہ لایا گیا۔ پہلے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس کے بعد قبرستان لے جایا گیا۔ حاجی صاحب کی قبر کا آرڈر ان کے بچوں نے پہلے ہی دے رکھا تھا، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو ایک عجیب سی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ پتہ چلا کہ حاجی صاحب کی قبر جب کھودی گئی تو اس میں 2 منہ کا سانپ دیکھا گیا تھا۔ وہ سانپ اپنے پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا اور لاکھ کوششوں کے باوجود وہ قبر سے نکل نہیں پایا تھا۔ گورکن اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ آج تک میں نے ایسا منظر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا ایسا واقعہ تھا جس نے مجھے شدید خوف زدہ کر دیا تھا۔ حاجی صاحب کے بیٹے بھی بے حد پریشانی کے عالم میں وہاں کھڑے تھے تو دونوں آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ حاجی صاحب کی میت کو اسی طرح قبرستان میں رکھا گیا تھا اور اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ سانپ اس قبر کو چھوڑ دے، لیکن سانپ نے جب اس قبر کو نہیں چھوڑا تو تب باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ قبر کو یوں ہی بند کر دیا جائے اور ایک نئی قبر کو کھودا جائے، کیونکہ ویسے بھی رات تیزی سے گزر رہی تھی اور وہاں پر موجود سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ گورکن کو جلدی جلدی دوسری قبر کھودنے کا کہا گیا اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن جیسے ہی گورکن نے آدھی سے زیادہ قبر کھود لی تو تبھی وہ بے اختیار چلا اٹھا اور کہنے لگا، ارے غضب خدا کا، یہاں پر بھی اللہ کا عذاب ہے، یہاں پر بھی ویسا ہی سانپ موجود ہے، غضب خدا کا، یہ کیسا عذاب ہے، یہ کیسی اذیت ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے آپ لوگ معاف کر دیں، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر گورکن خوفزدہ ہوتا ہوا وہاں سے نکل چکا تھا اور وہاں پر موجود لوگ استغفار پڑھنے لگے۔ کچھ لوگ تو قبرستان سے جا چکے تھے جبکہ چند قریبی عزیز اور محلے دار وہاں پر موجود تھے۔ حاجی منصور صاحب کے بیٹے اس وقت شدید پریشان ہو چکے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ دوسری قبر میں سے بھی سانپ نکل آیا تھا اور اب گورکن بھی خوفزدہ ہو کر بھاگ چکا تھا۔ حاجی منصور صاحب کے بیٹوں کے چہروں پر پریشانی تھی، جبکہ میں خود بھی حیران تھا کہ حاجی صاحب تو بہت نیک اور پرہیزگار آدمی تھے، وہ تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے
انہیں تو غریبوں کا اتنا احساس تھا، تو پھر اب آخر ایسا کیا ہو گیا جس کی بدولت ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آیا؟ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر حیران تھا، اور میں بھی اسی سوچ میں مبتلا تھا، کیونکہ جتنا میں حاجی صاحب کو جانتا تھا مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ غلط انسان نہیں تھے۔ وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہے تھے اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے فیصلہ کیا گیا کہ کسی عالم سے اس بارے میں مشورہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح اس قبر میں حاجی صاحب کو نہیں دفنا سکتے تھے جہاں پر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہو، اور نئی قبر کھودنے پر بھی وہی نتیجہ نکلنا تھا۔ اسی لیے حاجی صاحب کے قریبی جانے والے جو ان کا جنازہ پڑھ کر گھر جا چکے تھے، انہیں دوبارہ فون کر کے قبرستان بلوایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ قبرستان آئے تو معاملہ جان کر وہ بے حد حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یقیناً یہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ حاجی منظور سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہے، اس نے کسی کا حق کھایا ہے، یا پھر اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی بدولت یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اب یا تو اس گناہ کے بارے میں معلوم کیا جائے اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے، یا پھر اسی طرح قبر میں حاجی منظور کو دفنا دیا جائے۔ یہ جان کر وہاں پر موجود سب لوگ دنگ رہ گئے تھے، جبکہ حاجی صاحب کے بیٹے جذباتیت میں آ کر کہنے لگے، میرے والد صاحب تو بہت نیک انسان تھے، انہوں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، سارا علاقہ ان کے نیک کردار اور اچھے اعمال کی گواہی دیتا ہے، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سانپ ان کے کسی عمل کا نتیجہ ہے؟ حاجی منظور کے بیٹوں نے جب یہ سوال کیا تو وہ عالم کہنے لگے، یہ سچ ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، جو حالات بتا رہے ہیں وہی کہہ رہا ہوں۔ حاجی منظور نے یقیناً کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ جائے گا۔ تم لوگ یاد کرنے کی کوشش کرو کہ پچھلے دنوں میں حاجی صاحب سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو یا انہوں نے معمول سے ہٹ کر کوئی عمل کیا ہو۔ مولانا صاحب کے کہنے پر ان کے بیٹے سوچ میں پڑ گئے، تبھی ان میں سے ایک کہنے لگا، ایسا تو کچھ خاص نہیں ہوا، ہاں پچھلے دنوں میں والد صاحب نے جائیداد کی تقسیم کی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں پہلے ہی اپنی زندگی میں یہ معاملہ ختم کر دوں تو مرنے کے بعد مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری جائیداد کو منصفانہ طور پر تقسیم کر دیا تھا۔ حاجی صاحب کے بیٹے نے جب یہ کہا تو مولانا صاحب نے پوچھا، کیا حاجی صاحب نے اپنی جائیداد شرعی طریقے پر تقسیم کی تھی؟ کیا انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو شرعی طریقے سے جائیداد کا حقدار ٹھہرایا تھا؟ مولانا صاحب کے پوچھنے پر ان کا بیٹا بولا، مولانا صاحب ہمارے ہاں تو صرف بیٹوں کو ہی جائیداد کا حصہ دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا۔ بھلا بیٹیوں کو کون حصہ دیتا ہے؟ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں اور انہوں نے شادی کر کے یہاں سے ویسے ہی چلے جانا ہوتا ہے، تو پھر جائیداد میں سے ان کو حصہ کیوں دیا جائے؟ حاجی صاحب کے بیٹے کی بات سن کر مولانا صاحب کہنے لگے، یہی تو غلطی ہے، یہی تو گناہ ہے، آخر اللہ نے جائیداد کی شرعی تقسیم کا حکم دیا ہے، اور اگر حاجی صاحب نے ایسا کیا ہے تو یہ بہت غلط کیا ہے، کیونکہ یہی عمل ان کی آخرت کی رکاوٹ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائیداد کی تقسیم کے لیے واضح حقوق رکھے ہوئے ہیں اور ایک واضح قانون موجود ہے جس کے مطابق بیٹیاں بھی جائیداد میں حقدار ہیں اور انہیں بھی شرعی طریقے سے ان کا حق دینا چاہیے۔ صرف بیٹے ہی وارث نہیں ہوتے، بیٹیاں بھی وارث ہوتی ہیں۔ حاجی صاحب نے اپنی ساری زندگی میں بہت نیک اعمال کیے، صدقہ خیرات کی، زکوٰۃ کی، ہر سال اللہ کے گھر کی حاضری دیتے تھے، اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، لیکن ایک معاملے میں وہ چوک کر گئے اور وہی معاملہ ان کے لیے گناہ کا باعث بن گیا اور عذاب کی شکل اختیار کر گیا۔ اگر حاجی صاحب نے اس معاملے میں بھی اللہ کے دیے گئے احکامات کو مانا ہوتا اور انہی احکامات کی روشنی میں جائیداد کی تقسیم کی ہوتی تو آج یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ مولانا صاحب نے وضاحت سے کہا تو ان کے بیٹے الجھ کر بولے، لیکن مولانا صاحب، والد صاحب تو سارے شریعت جانتے تھے اور ہمیشہ اسی کے مطابق چلتے تھے، تو پھر وہ اپنی زندگی میں ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے بیٹے نے الجھ کر پوچھا تو مولانا صاحب کہنے لگے، ہو سکتا ہے کہ حاجی صاحب بھی وہی روایتی سوچ کے حامل ہوں کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، انہیں جائیداد میں سے حصہ نہیں دینا چاہیے، اپنی دولت جائیداد کو ہم دوسروں کے سپرد کیوں کریں؟ شاید اسی وجہ سے انہوں نے اس بات کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنی جائیداد تم دونوں بیٹوں کے بیچ میں تقسیم کر دی۔ لیکن یہاں پر انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی، وہ نہیں جانتے تھے کہ اس معاملے پر ان سے پکڑ ہو سکتی ہے اور اتنی سخت پکڑ ہوگی اس کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ مولانا صاحب کے کہنے پر ان کے بیٹوں کے چہرے پر ایک پریشانی سی چھائی ہوئی تھی۔ تبھی مولانا صاحب کہنے لگے، آپ لوگ یا تو اپنی بہنوں سے بات کر کے اپنے والد صاحب کو معافی دلوا دیں یا پھر انہیں ان کے حق دے دیں، حاجی صاحب کی طرف سے جو ان کی وراثت بنتی ہے وہ انہیں دے دیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ حاجی صاحب کے اوپر سے یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ مولانا صاحب کے کہنے پر وہ دونوں لڑکے بے حد پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ وہ ہر صورت میں والد صاحب کو اس عذاب سے نجات دلانا چاہتے تھے اور بہنوں سے بات کرنے کی دونوں میں ہمت نہیں تھی۔ تبھی وقت زیادہ ہو رہا تھا اور رات گہری ہو رہی تھی۔ وہاں پر موجود کافی لوگ واپس جا چکے تھے، صرف حاجی صاحب کے 3-4 قریبی عزیزوں کے علاوہ 1-2 محلے دار ہی موجود تھے۔ تبھی میں نے آگے بڑھ کر حاجی صاحب کے بیٹے سے کہا، بیٹا تم بڑے ہو،
تم جا کر اپنی بہنوں سے بات کرو اور انہیں سارے معاملے سے آگاہ کرو. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنے والد کو معاف کر دے گی، کیونکہ وہ تینوں بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کے دل ویسے ہی بہت بڑے ہوتے ہیں. ان کے ظرف بہت بلند ہوتے ہیں. جب انہیں اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اپنے باپ سے کوئی بھی شکوہ کیے بغیر دل سے انہیں معاف کر دیں گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ حاجی صاحب کے اوپر سے یہ بوجھ بھی ہٹ جائے گا. میں نے حاجی صاحب کے بڑے بیٹے سے جب یہ کہا تو وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر سر ہلاتا ہوا اپنے بھائی کو کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر میں گھر جاتا ہوں، تم یہاں پر معاملات کو دیکھ لینا، میں جلد آتا ہوں. اور پھر والد صاحب کی آخری رسومات اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. یہ کہہ کر جیسے اس نے خود کو تسلی دی تھی اور گھر کی طرف چل پڑا. اس کا خیال تھا کہ جا کر بہنوں سے بات کروں گا اور فوراً واپس آ جاؤں گا، لیکن گھر جانے تک بھی اس کی ہمت کم پڑتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی بہنوں کو ابھی تک اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے والد صاحب جائیداد اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر گئے تھے. وہ تینوں بہنیں یہ بات نہیں جانتی تھیں. اسی بات کو سوچ کر حاجی صاحب کے بیٹے کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے. اگر بہنوں کو اب یہ پتہ چل جاتا تو وہ تینوں ضرور گلہ شکوہ کرتی اور ہو سکتا ہے واویلا مچا دیتی. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ سارا کام کیا گیا تھا، ان کی رضامندی ضروری تھی. حاجی صاحب کا بیٹا اپنے آپ میں بہت کچھ سوچتا ہوا گھر پہنچ گیا تھا. گھر پر ابھی بھی عورتوں کی کثیر تعداد موجود تھی. عورتوں کو کھانا کھلا دیا گیا تھا اور اس وقت کچھ عورتیں گھر جا چکی تھیں، جبکہ قریبی عزیزوں میں سے کچھ عورتیں وہیں پر موجود تھیں اور اب صفائی وغیرہ کا انتظام سنبھالے ہوئے تھی. حاجی صاحب کا بیٹا تھکے ہوئے انداز میں اپنی ماں کے پاس چلا آیا. ماں نے اسے دیکھ کر پھر سے سسکیاں بھرنی شروع کر دی اور آنکھوں میں آنسو لے آئی. اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. حاجی صاحب کی موت کے اچانک صدمے نے ان کا دل چھلنی کر دیا تھا اور اس وقت انہیں اپنا غم کسی طور پر کم محسوس نہیں ہو رہا تھا. بیٹے کو سینے سے لگائے وہ حاجی صاحب کی جدائی کا غم کم کر رہی تھی. تبھی حاجی صاحب کے بیٹے نے انہیں کہا، اماں، میری تینوں بہنیں کہاں پر ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے، آپ انہیں بلوا دیں. حاجی صاحب کے بیٹے نے ماں سے کہا، کیونکہ ان کے خاندان میں شرعی پردہ کیا جاتا تھا، چونکہ دوسرے کمرے میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی کا پردہ خراب ہو. یہی سوچ کر اس نے ماں سے کہا تو وہ کہنے لگی، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ جبکہ حاجی صاحب کا بیٹا کہنے لگا، جی ماں، سب خیریت ہے، بس آپ انہیں بلوا دیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے اور آپ کی موجودگی بھی ضروری ہے. حاجی صاحب کے بیٹے نے جب یہ کہا تو وہ سوچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوسرے کمرے میں آ کر ان تینوں بہنوں کو بلوا کر لے آئی. ان تینوں کے آنے پر حاجی صاحب کے بیٹے نے بڑے آہستہ انداز میں آج کی صورتحال ان کے سامنے پیش کی، جسے جان کر وہ چاروں خواتین بے حد پریشان ہو گئی تھیں. اور تبھی حاجی صاحب کی بیٹیوں میں سے ایک بولی، بھائی، اب کیا ہوگا؟ والد صاحب کو ابھی تک کیوں نہیں دفنایا؟ اسام کو مار دینا تھا. حاجی صاحب کی بیٹی نے جذباتی سے انداز میں کہا تو وہ کہنے لگا، نہیں، ایسا ممکن نہیں، ہم سام کو نہیں مار سکتے. ہم وہ سانپ اپنی مرضی سے چلا جائے تو الگ بات ہے، اور اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے. حاجی صاحب کا بیٹا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا. تبھی ان کی بیٹی بولی، بھائی بتائیں کون سا راستہ ہے؟ اس کی بے چینی پر حاجی صاحب کے بیٹے نے انہیں سارا معاملہ بتا دیا. اپنے والد کے غیر منصفانہ جائیداد کی تقسیم کے بارے میں تینوں بہنوں کو آگاہ کر دیا، جن کے چہروں پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا. تینوں فق چہرے کے ساتھ بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. تبھی ان میں سے بڑی بولی، کہنے لگی، بھائی، ہمیں جائیداد سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن والد صاحب نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا فیصلہ کیا اور گھر کی بیٹیوں کو اعتماد میں بھی نہیں لیا. مجھے اس بات کا دکھ ہے. وہ کم سے کم ہمیں بتاتے تو صحیح. اگر انہوں نے پوچھنا نہیں تھا، ایک بار ہمیں آگاہ کر دیتے، ہم خوشی خوشی اپنا سب کچھ بانٹ دیتی. لیکن انہوں نے تو ایک بار بھی ہم سے نہیں پوچھا. کیا ہم اتنی پرائی ہو گئی تھی کہ ہم سے اس معاملے میں رائے لینا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا؟ حاجی صاحب کی بیٹی نے جب یہ شکوہ کیا تو ان کا بیٹا سر چکا گیا. شرمندگی اس کے چہرے سے عیاں تھی، کیونکہ اسے بھی صحیح معنوں میں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حاجی صاحب اس معاملے میں اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کر گئے ہیں اور اسی معاملے میں ان کی سخت پکڑ ہو گئی ہے. تب بھی ان کے بیٹے نے کہا کہ اب جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جائیں اور ابھی جو معاملہ پیش ہے اس کے اوپر غور کریں. یا تو آپ جائیداد کے حصے کے لیے اگر رضامند ہیں تو میں والد صاحب کی تدفین کے بعد کل ہی آپ لوگوں کو آپ کے حصے کی جائیداد دے دوں گا. لیکن اگر آپ نے جائیداد نہیں لینی، اپنا حصہ نہیں لینا، تو آپ والد صاحب کو معاف کر دیں، ان کی غلطی پر انہیں بخش دیں، کیونکہ والد صاحب اس وقت سخت تکلیف میں ہیں. جب تک ان کی معافی نہیں ہوگی تب تک ہم انہیں دفنا نہیں سکتے. اب فیصلہ آپ دونوں کے ہاتھ میں ہے. حاجی صاحب کے بڑے بیٹے نے جب یہ کہا تو وہ تینوں بہنیں کہنے لگیں، ہمیں جائیداد سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں والد صاحب کی بخشش و مغفرت عزیز ہے. آپ یہ دولت اور جائیداد اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کو ہی مبارک ہو. والد صاحب اگر اپنی زندگی میں ہمیں یہ سب کچھ دے کر جاتے تو ہمارے لیے یہ ایک تبرک ہوتا، ہم اسے سینے سے لگا کر رکھتے.
لیکن چونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں اس قابل نہیں سمجھا تھا تو ان کے مرنے کے بعد ہم یہ جائیداد نہیں لے سکتے۔ ہم والد صاحب کو اپنے حق کے لیے معاف کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی حق تلفی کی ہے ہم اس کے لیے بھی انہیں معاف کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف فرمائے۔ ان تینوں بیٹیوں نے بڑے ظرف اور دل کے ساتھ اپنے باپ کو معاف کر دیا۔ حاجی صاحب کا بیٹا تینوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ یہ ذمہ داری اس کے کندھوں پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ اس کا دل ایک دم بوچھل ہو گیا تھا۔ والد صاحب جاتے جاتے انہیں کس آزمائش میں ڈال گئے تھے۔ حالانکہ ساری زندگی والد صاحب نے نیکی کے کاموں میں گزاری، لیکن یہ آخری عمل ان کی آخرت کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ ان کا بیٹا واپس قبرستان آیا اور سارا معاملہ مولانا صاحب کے گوش گزار کیا، جسے جان کر وہ کہنے لگے، اب حاجی صاحب کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، اب آپ لوگ ان کی تدفین کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر مولانا صاحب تو وہاں سے چلے گئے، جبکہ حاجی صاحب کے بیٹے جب اپنے والد کو لحد میں اتارنے لگے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پر کوئی سام موجود نہیں تھا، بلکہ وہ قبر بالکل کشادہ تھی اور اس میں کوئی بھی غیر معمولی چیز نہیں تھی۔ حاجی صاحب کے بچوں نے انہیں لحد میں اتار کر قبر کی مٹی کو برابر کر دیا اور بے ساختہ وہاں پر کھڑے ہو کر فاتح خوانی کرنے لگے۔ میں آخر تک وہیں پر موجود تھا۔ میرے دل پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا تھا۔ حاجی صاحب کے طرز عمل نے مجھے بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہت سال پہلے میں نے بھی اپنی بہن کو والد صاحب کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا تھا۔ مجھے اب ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بھی یہی انجام ہونا تھا جو آج حاجی صاحب کا تھا۔ اسی لیے میں نے پہلی فرصت میں ہی والد صاحب کی جائیداد کے حساب سے اپنی بہن کو حصہ بھجوایا اور اسے معافی مانگی۔ میری وہ بہن اتنے برسوں سے مجھ سے والد صاحب کے حصے کی وجہ سے ناراض تھی۔ جیسے اسے پیغام ملا بھاگی چلی آئی اور رو کر میرے سینے سے لگ کر کہنے لگی، بھائی صاحب مجھے حصہ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے۔ میں تو صرف اس وجہ سے ناراض تھی کہ آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں پوچھا، مجھے اعتماد میں نہیں لیا اور والد صاحب کی ساری جائیداد اپنے نام کرا لی۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میری بہن کی اعلیٰ ظرفی نے میرا سر جھکا دیا تھا اور مجھے صحیح معنوں میں اپنی کمینگی اور کم ظرفی پر افسوس ہوا تھا، لیکن ایک بات کی خوشی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں ہی اس چیز کو سمجھ لیا تھا اور اپنے لیے آخرت کی راہ ہموار کر لی تھی۔ اگر جو میں اس بات کو سمجھ نہ پاتا اور حاجی صاحب کا واقعہ میرے سامنے نہ ہوا ہوتا تو شاید میں بھی اسی طرح بے خبری میں مارا جاتا اور اللہ کے حضور عذاب کا حقدار ٹھہرتا۔